پر آج کا جو میسیج ہے وہ ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ گلتیوں کا خط 6 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، آمین۔ خداوند کا کلام اس نئے سال میں ہمیں سکھاتا ہے، جو میں نے سیکھا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ ہم نہ صرف اپنی فکر کریں بلکہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر مسیح یسوع کی یہ شریعت ہے، مسیح یسوع کا یہ حکم ہے کہ ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طرح سے ہم دوسروں کا بھار یا بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں۔ لیکن ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، خروج 5 باب 4 آیت میں لکھا ہے، جب موسیٰ اور ہارون کو خداوند نے تیار کیا اور وہ خود بھی تیار ہو گئے کہ وہ اپنی قوم کا بوجھ اٹھائیں، اور خداوند نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا، تو فرعون بائبل مقدس کے مطابق ایک الٹ بات کرتا ہے۔ جیسے مسیح تو کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کے حکم کو پورا کرو، لیکن جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے تو اس نے ایک نئی بات کر دی، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور صرف اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ، اپنا اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اور اپنی قوم کو غلامی کی امید نہ دلاؤ۔ اور وہ فرعون جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ اپنی قوم کا بوجھ اٹھائیں، لیکن کلام سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں۔ اب فرعون تو یہ کہہ رہا تھا بس اپنا بوجھ اٹھاؤ، کیا ہم صرف اپنی ذات کے گرد گھومیں؟ تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے، نہ فرعون کی مرضی ہے، اور خدا بھی ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح کی شریعت ہے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، دوسروں کی فکر کریں۔ یہ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کسی کی کوئی پرواہ کریں یا نہ کریں۔ تو فرعون تو کہتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون سے کہ تم اپنا بوجھ اٹھاؤ، لیکن یسوع مسیح جو ہمارا عظیم لیڈر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی تعلیم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ پھر آگے وجہ بھی لکھی ہے کیوں ہم بوجھ اٹھائیں دوسروں کا، کیوں ہم دوسروں کی روحانی اور جسمانی فکر کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ مسیح کا حکم ہے، مسیح کی شریعت ہے۔ یوحنا 13:34 آیت میں اور یوحنا 15:12 آیت میں بھی لکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو پھر خداوند کہہ رہے ہیں کہ پھر تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ تم محبت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ رکھو، یعنی جیسے مسیح یسوع نے محبت کی تھی، وہ اس دنیا میں خود انسان بن کر آئے تھے تاکہ وہ انسانوں کا بوجھ اٹھا سکے، انسانوں کی لعنتیں اٹھا سکے، انسانوں کے گناہ اٹھا سکے، اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ اور جو کام یسوع مسیح نے کیا وہی وہ ہمیں بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں ہی وہ ہمیں کہتے ہیں میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ تم ایک دوسرے کی فکر کرو جس طرح میں نے فکر کی۔ اور مسیح کی محبت ہی ہمیں ابھارتی ہے، اکساتی ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، اور دوسروں کو ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے ہمیں ضرورت تھی جب ہم گناہوں میں تھے، جب ہم ابلیس کے پنجے میں تھے، اس نے ہمیں جکڑا ہوا تھا بنی نوع انسان کو، اور خدا نے آسمان سے دیکھا تو کلام بتاتا ہے کہ مسیح یسوع فرماتے ہیں میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اور مجھے تمہیں بخشا گیا، اور میں خدمت کرانے نہیں کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے یہاں تک محبت کی کہ اپنی جان بنی نوع انسان کے لیے دے دی تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں۔
اور یہی کام اب مسیح یسوع نے ہمیں سونپا ہے۔ لوگ دکھ میں بھی ہوتے ہیں، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایوب 7 باب پڑھتے ہیں، وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ وہ مرنا چاہتا تھا، اتنی تکلیف میں تھا، وہ اپنی جان کو بہت مصیبت میں دیکھ رہا تھا، تکلیف میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہر طرف دکھ ہی دکھ تھے اس کے۔ لیکن جب اس کے دوست آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسے باتوں ہی باتوں میں دکھ دیا، لیکن بعد میں جب وہ مصیبت میں آئے تو خداوند نے ایوب سے کہا کہ تو ان کے لیے دعا کر، اور ایوب نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو ہمارے ارد گرد بہت سارے انسان ہیں جو دکھوں کے بوجھ کے نیچے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی پریشانی کا حصے دار بنے، ان کے دکھوں کو سننے والا کوئی ہو، ان کا ساتھ دینے والا کوئی ہو، کوئی اپنا کندھا دے تاکہ وہ سر رکھ کر روئے۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے، یہ شریعت ہے مسیح کی۔ پر ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اپنا بوجھ اٹھائیں، ہمیں صرف اپنی فکر ہونی چاہیے۔ داؤد زبور میں لکھتے ہیں کہ خداوند مبارک ہو کہ خداوند ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اور داؤد گواہی دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں تھی، بہت سارے بوجھ تھے، بہت ساری تکلیفیں تھی، اور ان ساری تکلیفوں میں اس نے خدا کو اپنے ساتھ دیکھا تھا۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا کہ خدا ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور آج جب میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم اپنے ہر ایک دکھ میں، اپنی ہر ایک تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ کبھی بے وفا نہیں ہوا، اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اسی لیے داؤد آگے 55 زبور میں بھی کہتے ہیں کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ سادی کو کبھی جنبش کھانے نہ دے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھی بوجھ ہے تو ہمیں خدا کو دے دینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی گردن پر بوجھ نہ لیں، بلکہ ہم اپنی ساری پریشانیاں، اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں، کیونکہ انسان کی اسے فکر ہے کہ خدا کو کہاں تک فکر ہے۔ داؤد تو کہتا ہے کہ خداوند ہر روز میری فکر کرتا ہے، لیکن خداوند کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ خروج 23 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ آمین، ہاللویا۔ خدا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے تو حکم دیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے اور گدھا جس کا کام ہی بوجھ اٹھانا ہے اور ہمارا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ خدا کی تعلیم کیسی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے، یوں ہم خداوند کی شریعت کو پورا کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے نجات دے کر کلیسیا میں رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں۔ کلام کہتے ہیں سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ ہمیں تو دشمن کی بھی فکر کرنی ہے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ہم دشمن کا گدھے جو جانور ہے، اور ہمارے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری قدر تو چڑیوں سے بہت زیادہ ہے، پرندوں سے، جانوروں سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا ہے، اور خداوند کی یہ شریعت ہے، خداوند کا یہ حکم ہے ہم سب کے لیے۔ تو کس طرح کا بوجھ ہم اٹھائیں، یہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں کہ کس طرح ہم کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو ہماری نظر اور دوسرا احساس، یعنی ہماری نظر، ہمیں کیا نظر آتا ہے، خداوند کی نظروں سے کیا ہم دیکھتے ہیں، کہ ہم انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے
جب وہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، جب وہ محل کے اندر تھا، لیکن ایک دن وہ باہر نکلا، اور جب وہ باہر نکلا تو کلام کہتے ہیں خروج 2 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ تو پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ اگر محل کے اندر ہی رہتا، وہ کہتا میں تو ٹھیک ہوں، میرے پاس تو دولت ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، میں تو خوش ہوں، اور وہ اپنی قوم کی فکر نہ کرتا، وہ باہر نہ نکلتا، تو پھر وہ اتنا بڑا لیڈر بھی نہ بنتا۔ وہ باہر نکلا، اس نے اپنے لوگوں کی فکر کی، اس نے دکھ اٹھائے۔ کسی کی خدمت کرنا، کسی کی فکر کرنا روحانی طور پر یا جسمانی طور پر آسان نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے سسٹر الزبتھ ہر روز، کبھی ہم تو چھٹی کر جاتے ہیں لیکن سسٹر الزبتھ ہر روز آتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کے سبب سے جتنے سن رہے ہوتے ہیں، جتنے خاندان سن رہے ہوتے ہیں، جتنی درخواستوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ سب شفا پاتے ہیں، بلیسڈ ہوتے ہیں، اولاد سے، دکھوں سے رہائی پاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس کے لیے دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ موسیٰ نے بھی دکھ اٹھائے، بہت دکھ اٹھائے، بہت تکلیفیں اٹھائی، اپنی قوم سے ہی دکھ اٹھائے، اس نے اپنے ہی لوگوں سے دکھ اٹھائے، لیکن وہ باہر نکلا، اس نے محل کو چھوڑا، اس نے آرام کو چھوڑا، اس نے اپنی لوگوں کی فکر کو پر نظر کی۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے اپنے لوگوں کے دکھوں پر نظر کی، اور خداوند فرماتا ہے میں اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو دکھوں سے، غلامی سے آزاد کراؤں۔ مسیح یسوع بھی آسمان سے زمین پر اترے، اور انہوں نے بنی نوع انسان کو ابلیس کے پنجے سے چھڑایا، گھورے سے نکالا۔ تو کیا مسیح یسوع نے دکھ نہیں اٹھایا؟ ایک میسج میں نے دیا تھا، چرنی سے لے کر سلیب تک لوگوں کا رویہ برا رہا، اتنا برا رہا کہ لوگوں نے مسیح یسوع کو، ہم سب جانتے کس طرح مصلوب کر دیا، کس طرح جن لوگوں کو مسیح شفائیں دیتا پھرا، جن لوگوں کو مسیح نجات دینے کے لیے آیا تھا، جن لوگوں کے لیے مسیح یسوع نے اتنی خدمت کی، پیدل چلتے رہے، رات رات وہ دعائیں کرتے رہتے تھے، شفاعت کرتے رہتے تھے، ان کا رویہ اتنا برا تھا، وہ کہتے تھے اسے سلیب دو، برابا کو چھوڑ دو۔ یعنی دکھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ہماری نظر خداوند یسوع مسیح جیسی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں پر نگاہ رکھیں، کس کو روحانی طور پر ہماری ضرورت ہے، جسمانی طور پر ہماری ضرورت ہے، تو پھر ہم ان کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم مسیح کی شریعت کو بھی پورا کر سکتے ہیں، پھر ہم مسیح کے کام کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے یہ کام کیا تھا، محل سے باہر نکلا تھا، تبھی خدا نے کہا تھا آ میں تجھے بھیجوں۔ جب ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، جب ہم اپنے آپ کو خدمت کرنے کے لیے خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں کام دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں شفایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خدا ہمیں چہرے دکھاتا ہے، خدا ہمیں نام دیتا ہے، خدا ہمیں اور کام دیتا ہے، خدا ہمیں رات کے پہروں میں اٹھاتا ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہماری نظر خدا جیسی ہو۔ جب ہم خدا جیسی نظر سے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے۔ اور احساس، آپ نے سٹوری تو پڑھی ہوگی، سب نے، سب جانتے ہیں، لوکا 10 باب میں نیک سامری کی کہانی ہے۔ اس میں ایک کاہن تھا، لاوی تھا، اور کس طرح کاہن جو خدا کی خدمت کرنے والا تھا، لاوی جو استاد تھا، تعلیم دینے والا تھا، دونوں ہی بالکل خدا کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن ان کی نظر خدا جیسی نہیں تھی، ان کی نظر خدا جیسی نہیں تھی۔ وہ صرف روحانی کام کرنا چاہتے تھے، صرف روحانی کام کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی پڑا ہوا ہے، انہوں نے وہ کترا کر، کلام کہتے ہیں کترا کر وہ گزر گئے۔ لیکن نیک سامری اس نے مسیح جیسا مسیح یسوع کا دل ہے، کلام کہتے ہیں مسیح کا دل تو ترس سے بھرا ہوا ہے،
لکھا ہے کہ اسے بھیڑ پر ترس آئی اور اسی طرح نیک سامری کو اس پر ترس آیا. اس نے اس کے زخم صاف کیے، اس نے اسے اپنے گدھے پر لادا اور وہ اسے ہاسپٹل میں لے گیا. وہاں اس نے پیسے دیے اور کہا میں آگے کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں پھر اور پیسے دے دوں گا. کاہن اور لاوی نے جو خدا کی خدمت کرتے تھے انہوں نے ایسی نظر نہیں رکھی، ایسا احساس نہیں رکھا. میری پیاری بہنوں، اگر ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، خدا کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، پر خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہماری نظر، ہمارے اندر احساس اسی یسوع جیسا ہونا چاہیے. ہم جسمانی طور پر بھی اپنے لوگوں کی فکر کریں، روحانی بھی فکر رکھیں. تو ہم کلام کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے تو بھی ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے، ہمیں حقیقی شاگرد بننا ہے. تو ہم کن باتوں میں ہم انسان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو بوجھ تو بہت سارے ہوتے ہیں. تو جیسے گناہوں کا بوجھ بھی ہے، جیسے زبور 38 میں لکھا ہے کہ میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں. تو اگر کسی کو جسمانی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی جسمانی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، جیسے نیک سامری ہے. جیسے ہم لوگ نرسز ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو ہمیں ایسے بھی کام کر دینا چاہیے. بہت سارے ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کسی کا دکھ سن لینا چاہیے. ہم چرچ میں خدمت کرتے ہیں تو مجھے تو یہ کام بہت اچھا لگتا ہے، اور اس سے میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں. جب آپ دوسروں کے دکھ سنتے ہیں پھر ان کے سارے دکھوں کو لکھ لیں، ان کے ناموں کو لکھ لیں، ان کی پریشانیوں کو لکھ لیں. اور میں نے یہ کام کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں لکھ لیتی ہوں، پھر دعا کرتی ہوں، اور پھر جب وہ لوگ گواہی دیتے ہیں پھر میں شکر گزاری کی ایک لسٹ بناتی ہوں. جب ہم چرچ جاتے ہیں ہر روز تو پھر ہم پہلے اس شکر گزاری کرتے ہیں، پھر ہم دوسری دعائیں کرتے ہیں. تو یہ مجھے بہت مزے کا کام لگتا ہے. تو یہ جب میں نے خدا کے کلام میں پڑھا کہ یہ تو مسیح کی شریعت ہے، تو یہ مسیح کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن دوسرے طور پر اگر کوئی گناہ میں ہے تو ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ گناہ کر رہا ہے یا وہ بدی کے بوجھ کے نیچے ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، ہم بشارت دے سکتے ہیں، ہم اپنی گواہی دے سکتے ہیں، ہم اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ ہم بھی اچھے نہیں تھے لیکن کسی کی دعا سے ہم نے چھٹکارا پایا. میری نانی جس نے مجھے پالا تو وہ بہت میرے لیے دعا کرتی تھی، مجھے صبح اٹھاتی تھی. تو میں نے دیکھا، میں ان کی دعا سے، ان کی اتنی محنت سے میں نے نجات پائی. اب ہم جب نجات یافتہ ہیں تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے شفاعت کے لیے بیٹھیں، ہم بھی دوسروں کو بشارت دیں، کیونکہ مزدور تھوڑے ہیں، فصل بہت زیادہ ہے، یہ کلام کہتا ہے. تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. کلام کہتا ہے جو ایسا کریں گے، یعنی بشارت دیں گے، گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر لوگوں کے کام آئیں گے، تو کلام کہتے ہیں ان کے لیے آسمان پر بڑا اجر ہے، وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے. پالوس بھی اپنے دل کی ایک بات لکھتا ہے، رومیو 9 میں کہتا ہے میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے. تو کس کے لیے دکھتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں کے لیے میرا دل دکھتا ہے کہ وہ نجات یافتہ نہیں ہے، یہودیوں کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل دکھتا ہے. تو کیا ہمارا دل دکھتا ہے؟ کیا ہمارے اندر درد ہے؟ کیا ہمیں جو مسیح یسوع نے نمک کہا ہے، کیا ہمارے اندر نمک ہے؟ کیا ہم روحوں کا بوجھ رکھتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کا بوجھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. امثال 12 میں لکھا ہے کہ آدمی کا دل فکروں سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کی فکر کریں گے، اس کے لیے شفاعت کریں گے، تو پھر ہمیں اچھی بات ملے گی، لوگ بدلیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل خوشی سے بھرے گا. ایوب 2:14 میں بھی لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟
खुदावन का कलाम ये बहुत ही खूबसूरत, याकूब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर कोई नंगा हो, कोई भूखा हो, तुम्हारे पास आए, तुम गर्म हो और वो तुमसे रोटी मांगे तो तुम कहो जो जो खैरियत से। तो खुदावन का कलाम कहता है कि हमें ऐसा नहीं कहना, बल्कि हमें जिस तरह मसीह यीशु हमारे लिए आसमान से जान देने के लिए जमीन पर उतर आया, हमें भी उसी तरह, जब हम उसके शागिर्द हैं, जब मसीह ने हमें शरीयत दी है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे का बोझ उठाएं, तो हमें भी बिल्कुल यीशु मसीह के शागिर्द होने की वजह से मसीह यीशु की मानद ही बनना है और अपनी कुव्वत, अपना वक्त, अपना माल और अपना जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम दूसरों के लिए करें, क्योंकि कलाम कहते हैं दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो कभी कभी किसी को हमारे पैसों की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ हमारे वक्त की जरूरत होती है, हमारी रफाकत और शराकत की जरूरत होती है, और वो हम उनकी सिर्फ बातें सुने। चर्च में जब मैं हर रोज 6 बजे जाती हूँ तो बहुत सारी आंटियां होती हैं, वो हाथ पकड़ लेती हैं और वो अपने दर्द, अपने दुख जो है वो बताना चाहती हैं। तो वो पैसे नहीं मुझसे मांग रही होती, वो मुझसे चीजें नहीं मांग रही होती, बस वो मेरा वक्त मांग रही होती कि मैं उनकी बात सुनूं, उनके दुख को सुनूं। खुदावंद का कलाम कहते हैं कि जिस तरह भी हो हमें खिदमत करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मसीह यीशु की शरीयत है। मूसा ने एक दफा कहा था कि खुदावंद क्या ये मेरे पेट में पड़े थे मैं इनका बोझ उठाऊं? तो खुदावंद ने फिर उसे सिखाया था, और फिर किस तरह उसने अपने लोगों की इतनी फिक्र की थी कि जब खुदावंद ने कहा कि मैं इस कौम को छोड़ दूंगा, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, तो उसने कहा था मेरा नाम किताबे हयात से मिटा दे अगर इन लोगों को तूने छोड़ देना, यानी इतनी फिर उसने फिक्र की थी। तो मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम अपने लोगों की, दूसरे लोगों की, कौमों और कबीलों की हमें फिक्र करना है। जो कुछ हम कर सकते हैं दुआ के जरिए, शफायत के जरिए, बशारत के जरिए, गवाही के जरिए, अपने पैसे से, वक्त से, जो कुछ हम कर सकते हैं मसीह यीशु की खातिर, मसीह यीशु के शागिर्द होने की वजह से हमें करना चाहिए। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल बख्शे, खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।